السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے تسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے ابا انکار کیا یا انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، یا حرف ندا اے آدم، مسکن تو رہ، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، جنتا جنت میں، واکولا اور تم دونوں کھاؤ۔ لام کے بعد جو الف ہے نا یہ تثنیہ کے لیے ہے، چونکہ اس وقت پوری انسانیت میں سے یہ صرف حضرت آدم اور حوا تھے، اس وجہ سے تثنیہ کا صیغہ بولا گیا ہے کہ تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی اس جنت میں سے، ہاضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس وجہ سے مؤنث ضمیر لائی گئی ہے۔ راغدن کھلا، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، میم کے بعد الف تثنیہ کے لیے، یعنی کہ تم حضرت آدم اور حوا یعنی کہ تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں، ہذہ الشجرۃ ہذہ اس شجرۃ درخت کے، فتکونا نون کے بعد بھی الف تثنیہ کا، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت سے یا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا اس نے انہیں ان دونوں کو یا انہیں، مما اس جنت سے یا اس سے کہ کانا تھے وہ دونوں، فیہی اس میں اس جنت میں۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا نَحْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے یا واسطے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے یا ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ بھی اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، ایک مدت تک۔ فتلقی پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، توبہ کے کلمات، فتاب تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا یا اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا، علیہ حضرت آدم پر، اس پر، انہو بے شک ہوا وہ، تواب ہوا التواب وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ بھی بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم اور رحم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ فقلنا ہم نے کہا نہبطوا اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، فا کا معنی پس، اما کا معنی اگر، پس اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع تو جس نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا یا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس آگ میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پہلی یہ آیت جو ہم نے پڑھی کہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم کو
انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ فضیلت کتنی طرح سے ہے؟ ایک پہلی کہ اللہ نے علم کی بنا پر جو سی ہے حضرت آدم کو فضیلت دی فرشتوں پر، کہ وہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری یہاں سے وَقُلْنَا یا آدم اسکن، کہتے ہیں اس آیت میں آدم کی تیسری فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد پھر انہیں جنت میں جگہ دی کہ یہاں سے جہاں مرضی کھاؤ پیو، جیسے مرضی رہو۔ تو شیطان چونکہ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، سجدے کا کہا، تو تبھی سے انسان کا دشمن بن گیا شیطان۔ تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ اب آدم سے بھی غلطی ہوئی تو آدم نے کیا کیا کہ غلطی کا اعتراف کیا، تو توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کے کلمات سیکھے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اب شیطان نے کیا کیا، غلطی اسے ہی اس پر اکڑ گیا، نادم نہ ہوا، شرمندہ نہ ہوا، اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مزید قیامت تک مہلت مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، پھسلاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور ان کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے تو وہ میری بات مانیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تم ان کو پھسلا نہیں سکو گے۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے جو سا ہے اللہ تعالیٰ کی بندیاں بننا ہے یا شیطان کی۔ جس کی بات مانے گا وہ اسی کی بندی بنے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اگر ہم شیطان کی بات مانیں گے ہم شیطان کی بندیاں ہیں۔ تو یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حوا کو جنت میں کہا نا کہ جنت میں آپ رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھاؤ پیو جہاں سے مرضی۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی آزمائش یہ کی کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صرف ہمیں وہ بات بتائی ہے جس کا ہماری ہدایت سے تعلق ہے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز میں پڑھنا چاہیے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگوں نے مفسرین اپنے پاس سے کسی نے کہا ہے کہ گندم کا تھا، کسی نے کہا ہے انگور کا، کسی نے کہا ہے انجیر کا، لیکن یہ سب جو ان سے اقوال ہیں، یہ باتیں بلا دلیل ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے، نہ ان چیزوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، کھانا بھی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو لہٰذا قرآن اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے ہمارے لیے، اس میں یہ ہے سبق کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے یا جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ مثلاً اگر زنا سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ جن چیزوں سے زنا کے انسان قریب ہوتا ہے ان چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ شیطان چونکہ انسان کی فکر پر، سوچ پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اس طرح کی بن جاتی ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے ان کو یہ کہا، حضرت آدم کو اور حوا کو، کہ آپ جو ان سے یہ درخت کا پھل کھا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع کیا کہ اگر تم کھا لو گے تو ہمیں یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، اس طرح کی بات نے اس کے دل میں ڈالی۔ تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو جس کی وجہ سے ان سے وہ جنت کا لباس بھی چھین لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا اور آپ نے یہ پھل کھا لیا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر بھیج دیا، کیونکہ آدم نے غلطی کی، تو جس کی وجہ سے آدم کی اولاد وہ بھی غلطی کرتی ہے۔ لیکن غلطی کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں، غلطی پر انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو انسان وہ بہت زیادہ اچھا بھی لگتا ہے، جو
کوئی غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اس درخت سے، نکلوا دیا ان دونوں کو اس جنت سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا، نَحْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ تمہارا بعض، لِبَعْضٍ واسطے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے۔ اب نحبتو یعنی اس میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، یعنی کہ اس سے مراد انسانیت میں تو صرف دو تھے نا، حضرت آدم اور حوا، تو اب شیطان کو بھی کہا گیا کہ تم سارے جاؤ نیچے زمین پر۔ کہتے ہیں اسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو جنت تھی نا وہ زمین پر نہیں تھی، وہ بھی آسمان پر بنائی گئی تھی، اسی وجہ سے کہا نا کہ نہبتو، اتر جاؤ۔ اب بعضکم لبعض، تمہارا بعض واسطے بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، یعنی تم ابلیس کے دشمن اور ابلیس تمہارا دشمن، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن، جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، جیسا کہ آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، اور جس کی بنا پر فرشتوں نے بھی کہا کہ یسفک الدماء، کہ وہ خون خرابہ کریں گے، آپس میں قتل و غارت کریں گے اور دشمن بنیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ تم اپنا ٹھکانہ بنا لینا یا ہمیشہ کے لیے تم نے ادھر رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے گھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنایا تھا، چونکہ وہ غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو ادھر سے نکال دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اب جو عمل نیک کرے گا اس کے لیے اب جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں پیغمبر بھی بھیجتا رہوں گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے پھر جنت ہے، جس سے نکالا گیا تھا نا آدم کو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرٌ، ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ بھی ہے، تم نے ادھر رہنا بھی ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ بھی حاصل تم نے کرنا ہے، لیکن کب تک؟ اِلیٰ حین، ایک مدت تک، یعنی کہ موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ ادھر ٹھکانہ رہتا ہے، یہ مرنے سے پہلے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اور ٹھکانہ بھی ہے۔ اسی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہمارا اصلی گھر جنت ہے، ادھر تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اور امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ ہم پیغمبر آتے رہیں گے، پھر وہ تم میری ہدایت، پیغام ہدایت کا تو تمہیں دیتے رہیں گے، جو اس راہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے پھر جنت ہے۔ فتلقا، تو پس سیکھ لیے آدم نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، توبہ کے کلمات، توبہ کے کلمات انہوں نے کون سے سیکھے؟ یہ جو کلمات ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، اپنے نفسوں پر، یعنی کہ نافرمانی کر کے آپ کی، وَإِن، اور اگر، لم نہ، تغفر لنا، تو نے ہمیں بخشا، وترحمنا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سکھا کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو سا ہے پھر دعا توبہ بھی قبول کر لی، فتابہ، پس توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے، یا مہربان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر، انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب کہتے ہیں توبہ کب قبول ہوگی، اس کی 3 اللہ تعالیٰ نے شرائط اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، کہ پہلی کہ اپنے گناہ پر اس کو احساس ہو گناہ کا، کہ میں نے گناہ کیا ہے، مانے گناہ کو، دوسرا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے گناہ کر لیا ہے، اور تیسری کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں نے یہ نہیں کروں گا، پھر انسان ہونے کے ناطے اگر ہو جاتا ہے پھر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں، اپنے گناہ کا احساس اس کو ہو، اس پر نادم ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، معمولی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں تک کہ توبہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ بڑا گناہ کرتا ہے لیکن فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یہ دونوں مبالغے کسی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود
یہ مہربانی اس سے بڑھ کر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی خود سکھائی اور پھر قبول بھی کر لیا دعا کو۔ پھر ہم نے کہا اتر جاؤ اس زمین سے، زمین سب کے سب اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن ہدایت، یعنی کہ پیغمبر میں بھیجتا رہوں گا۔ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بھی بھیجتے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، توحید رکھی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم، ان کے باپ آزر بتراش، ان کا پورا قوم، پورا قبیلہ مشرک، لیکن انہوں نے اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کو اپنی عقل سے پہچانا، اپنی معرفت سے کہ میرا رب ہے کوئی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے میرا احسان ہے کہ میں پیغمبر بھیج کر تمہاری رہنمائی، جو تمہیں ڈرائے قیامت کے دن سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو فمن، پس جس شخص نے تابعہ پیروی کی خدا یا میری ہدایت کی، یعنی کہ میرے راہ کی، اس پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ کہتے ہیں خوف کہتے ہیں آنے والی چیز کا ہوتا ہے، اور حزن کہتے ہیں وہ جو آپ کو یعنی کہ ماضی میں کوئی کام آپ سے رہ گیا ہے تو اس پر انسان کو پچھتاوا ہو یا انسان غمگین ہو، اس کو حزن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خوف سے مراد یعنی کہ ان کو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پیغمبر کو اس کی رسالت کو مانے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اس پر تو نہ خوف ہوگا یعنی کہ آنے والی چیز کا، کہ جو ایسی قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم کا خوف بھی نہیں اس کو ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ اس کو اپنی پیچھے زندگی پر جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اس پر بھی اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوگا۔ جیسے کافروں کو، مشرکوں کو پچھتاوا ہوگا نا، وہ کہیں گے کاش ہم اس طرح کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری ہدایت کی، میرے راہ کی پیروی کرے گا، نہ اس کو خوف ہوگا یعنی کہ آنے والی جہنم کا یا آنے والی کسی بھی عذاب کا، اور نہ ہی ان کو اپنی پچھلے اعمال پر پچھتاوا ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، وکذبوا، انکار کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا، اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ آپ نے یہ بتانی ہے آج بات کہ 5 آیات کافی ہیں کہ ہم تھوڑا زیادہ کر دیں؟ آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔